النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى قسم ہے ستارے دی جدوں غروب ہوندا ہے نہ تواڈا ساتھی بھولیا اور نہ ہی گمراہ ہوئے نے اور نہ ہی وہ اپنی مرضی دے نال بول دے نے آپ اس وقت بول دے نے جب اللہ پاک دی وحی آ جائے جو میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے وہ قوت والے نے سکھایا ہے جو بہت ہی زیادہ قوت والا ہے وہ بلند ہویا اور وہ اوپر کناریاں دیتے سی پھر وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہویا یا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے اور وہ ہو گئے ایک کمان دے برابر یا کمان دے نالوں بھی قریب پھر انہیں وحی کی تھی اپنے بندے دی طرف جو اللہ نے وحی کی تھی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے ہے بے شمار انگین درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات گرامی ہوتے دوستو اور بزرگوں آج میں 27 سپارے دے وچوں سورت نجم دیاں چند آیات تھوڑے سامنے تلاوت کیتی ہیں اللہ مالک نے کہ دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور پھر سانو ساریاں نو اللہ پاک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے دوستو اور بزرگوں انہاں آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج دا قصہ بیان فرمایا پچھلے خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر میں معراج دا ابتدائی واقعہ آپ سامنے بیان کیتا سی آج دے اس خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر انشاءاللہ دوسرا حصہ آپ سامنے عرض کراں گا میں پچھلے خطبہ جمعہ المبارکہ دے اندر یہ عرض کیتا سی کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو بمیں جسم 7 آسمانہ دی سیر کرائی سی بعض لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ بندہ بشر ہو کے تے آسمانہ تو پار کیویں جا سکتا ہے تے مولانا نے بڑی پیاری بات لکھی ہے فرماتے ہیں کملے کہندے نے دسو ہاں بشر ہو کے کیویں پار آسمانہ تو جا سکدا ہے کملے کہندے نے دسو ہاں بشر ہو کے کیویں پار آسمانہ تو جا سکدا ہے ہاں جی ٹھیک ہے بشر نہیں جا سکتا
سکتا، پر اللہ لے جائے تے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ بشر سدا آسمانہ تو پار تے نہیں جا سکتا، لیکن اگر اللہ پاک لے جائے تے وہ دے کے کوئی مشکل نہیں، وہ لے کے تے جا سکتا ہے۔ فرما دے نے ابابیلا تو ہاتھی مروا کے تے جے او اپنا کعبہ بچا سکتا ہے، پھر بشر محمد کریم نو بھی ستا فلکاں دی سیر کرا سکتا ہے۔ وہ دے واسطے تے کوئی مشکل نہیں نا، وہ چاہے تے لے کے تے جا سکتا ہے۔ اگر عام بندہ ہوائی جہاز دے اتے بہ کے تے اینی دور جا سکتا ہے، تے پھر ساری کائنات دے سردار جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ستا آسمانہ تو پار کیوں نہیں جا سکتے؟ اللہ پاک نے یہ سیر کیوں کروائی ہے؟ اللہ دا قرآن آخر آیے اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر اس واسطے کرائی سے تاکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں بخانیاں سن۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب دے برکت والے قدم اس جگہ دے اتے لوانے سن جتے اللہ پاک نے قیامت قائم کرنی ہے۔ وہ نشانیاں کیڑیاں نے جو اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بخائیاں سن۔ گزشتہ خطبہ جمعہ المبارکہ دی اندر تساں سنیا سی کہ ایک بندہ سی جڑا بہت بڑی گنڈری نو بن کے تے بیٹھا ہویا سی اور اس گنڈری نو وہ چکنا چاہتا سی، لیکن او دے کولوں وہ گنڈری چکی نہیں سی جا رہی۔ او دا کام تے یہ سی نا کہ گنڈری نو کھولدا، گنڈری دے وچوں سامان کڈ کے تے اس گنڈری نو ذرا ہلکا کر لیندا، کیونکہ وہ گنڈری اگے ہی بڑی وزنی ہے لیکن وہ اس گنڈری نو اور زیادہ وزنی کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں پوچھیا جبریل یہ کون بندہ ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام عرض کر دینے آقا جی یہ وہ بندہ ہے جڑا لوگاں کو ادھار لے کے دکھا جاندہ سے اور واپس کرندہ نا ہی نہیں سی لندہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی اگے گئے، اگے ایک جماعت ویکھی جنہاں دیاں زباناں اور ہونٹ لوہے دیاں کینچیاں دے نال کٹے جا رہے سن۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پوچھیا جبریل من ہؤلاء یہ لوگ کون نے؟ جناب جبریل علیہ السلام عرض کر دینے آقا یہ تمہاری امت دے وہ مولوی نے جیڑے فتنہ دے فساد دی آواز کر دے سن، فتنہ فساد دیا تقریرہ کر دے سن، یہ لوگانو لڑان والیاں تقریرہ کر دے سن، لوگاں دے درمیان دے اندر چکڑا پوان والیاں تقریرہ کر دے سن۔ یہ وہ مولوی نے جیڑے لوگاں دے اندر لڑائیاں چکڑے پوان والے نے، یہ انہاں دے ہونٹ اور زبانہ کٹیاں جا رہیاں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے دیکھیا کہ ایک سوراخ کے اندر ایک بیل داخل ہوتا ہے اور پھر واپس مڑنا چاہتا ہے لیکن واپس پھر مڑیا نہیں جا سکتا۔
نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں پوچھیا جبریل ایک کی مثال ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یہ اس بندے دی مثال ہے جڑا بہت بڑی بات آخ دیندا سی پھر واپس لٹانا چاہتا سی لیکن واپس نہیں سی لٹا سکتا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر میں ایک ایسی جماعت دیکھی جنہاں دے منہ زبانہ اور ہونٹ لوہے دیا فتیلیاں دے نال کٹے جا رہے ہیں۔ میں پوچھیا جبریل یہ کون لوگ نے؟ جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں آقا یہ تواڈی امت دے وہ لوگ نے جڑے CID کرن والے سن، یہ جھوٹیاں خبراں بنا کے تے بادشاہاں تک پہنچا کے تے عوام دے اوتے ظلم کرواندے سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے گیا میں اتنے ایک اور جماعت ویکھی جنہاں دیاں جسماں دے نالوں فرشتے گوشت کٹ کٹ کے تے انہاں نوں ہی زبردستی کھلا رہے ہیں۔ اللہ میرے بھائیو غور کریا جے، توجہ کریا جے، وہ بندہ کڈا پاپی ہے جنوں او دے جسم دیاں بوٹیاں کٹ کٹ کے تے کھلائیاں جان کہ تو اپنا جسم کھا، اپنے جسم دیاں بوٹیاں کھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں پوچھیا جبریل ایک کون بندہ وے جڑا اپنی ہی بوٹیاں کھا رہا وے، اپنے جسم دا گوشت ہی کھا رہا وے؟ جناب جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا تواڈی امت دا غیبت کرن والا اور چغل خور بندہ ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات، چغل خور بندہ کبھی بھی جنت دے اندر نہیں لے جا سکتا۔ کسی دی غیبت کرنا معمولی گناہ نہیں جے، یہ وجہ دے اندر قبر دے اندر بھی مار پیندی جے۔ صحیح بخاری شریف دے اندر لکھیا ہویا وے آمنہ بلال ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان دے کولوں دی گزرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا سے کہ انہاں دو قبراں والیاں نوں قبراں دے اندر مار پئی پیندی جے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کردے نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے وما يعذبان في كبير، جنہ گناہاں دی وجہ دے نال انہاں نوں مار پئی پیندی ہے، اگر انہاں گناہاں دے کولوں بچنا چاہندے تے بچ سکدے سن۔ اللہ 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 آپ فرماتے نے انہاں دے وچوں ایک غیبت کرن والا چغل خور سی اور دوسرا بندہ جیڑا پیشاب دیاں چھٹاں دے کولوں پرہیز نہیں سی کردا۔ اس واسطے میرے بھائیو کسی دی غیبت نہ کریا کرو، کسی دی چغلی بھی نہ کریا کرو۔ اللہ دے پاک نبی علیہ السلام فرماتے نے میں اگے ایک جماعت ہور ویکھی جنہاں دے منہ جڑے نے چہرے جڑے نے او سیاہ کالے سن اور اکھاں انہاں دیاں نیلیاں سن، انہاں دا تھلڑا ہونٹ جڑا وے او پیراں تک پہنچیا ہوا سی اور اتلا ہونٹ جڑا او سر تک پہنچیا ہوا سی اور انہاں دیاں منہاں دے وچوں خون اور پیپ بھی وگ رہا سی۔ آپ فرماتے ہیں میں پوچھیا جبریل کون ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا تواڈی امت دے شرابی لوگ نے، شراب پین والے لوگ نے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے ایک اور جماعت کو ویکھیا جنہاں دے منہ سور دے بنے ہوئے نے اور زباناں پیشانوں نکلیاں ہوئیاں نے۔ میں پوچھیا جبریل یہ لوگ کون نے؟ جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں آقا تواڈی امت دے وہ لوگ نے جڑے
عدالتاں دے اندر جا کے تے اپنے ایمان نو تے چک کے پھردے سن اور آخدے سن کہ کسے نے ساڈے کول جھوٹی گواہی دوانی ہے تے دوا لوے، سانو اینے پیسے دیو اسی جھوٹی گواہی دے دینے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آگے دیکھیا کہ عورتاں نو رال دے کپڑے پہنائے ہوئے نے اور فرشتے انہاں نو اگ دے کوڑے مار رہے نے، جدوں انہاں نو کوڑے پہندے نے تے انہاں دے وچوں اس طرح دیاں آوازاں نکلدیاں نے جس طرح کتے بھونک رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں پوچھیا جبریل اے عورتاں کیڑیاں نے؟ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں محبوب اے تواڈی امت دیاں او عورتاں نے جڑیاں مردیاں دے اوتے بہن پاندیاں سن اور اپنے خاندانوں پریشان بھی کردیاں سن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں آگے ویکھیا ایک ایسی قوم ہے جنہاں نو اگ لا کے تے ساڑ دتا جاندا ہے، وہ سڑ جاندے نے لیکن پھر زندہ ہو جاندے نے۔ میں پوچھیا جبریل اے کون لوگ نے جڑے سڑدے نے اور پھر زندہ ہو جاندے نے؟ جناب جبریل علیہ السلام عرض کردے نے محبوب اے تواڈی امت دے وہ لوگ نے جڑے اپنے ماں باپ نو تنگ کردے سن، جس طرح اے ماں باپ نو جلاندے سن تنگ کردے سن اسی طرح اے بھی قیامت تک کے سڑدے رہن گے۔ اور جیڑا ماں باپ نو سکھ پہنچاندا ہے انہاں دے بارے دے اندر بھی مشکات شریف دے اندر روایت موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں جنت دے اندر گیا تے میں ایک کوٹھی دے وچوں سنیا، اس کوٹھی دے وچوں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی سی۔ میں پوچھیا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ کون بندہ ہے؟ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں آقا جی یہ تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ جڑے مدینہ طیبہ دے اندر بیٹھ کر کے تے قرآن پاک دی تلاوت کر رہے ہیں اور انہاں دی آواز جنت دی کوٹھی دے وچوں آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں واپس آیا، واپس آنے کے بعد میں سیدنا حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو پوچھا کہ یا حارثہ میں تیرے قرآن پڑھن دی آواز جنت کے اندر سن کر کے آیا ہوں، تو کی عمل کرنا ہے؟ تو سیدنا حارثہ رضی اللہ عنہ عرض کر دے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اور تے کوئی ایسا عمل نہیں، میں اپنے ماں باپ نو کدی تنگ نہیں کیتا، اپنے ماں باپ نو کبھی دکھ نہیں دیتا، میرے والدین میرے اتے راضی نے۔ ان بات لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہاں دے والدین سدا ہی انہوں نے ناراض رہتے ہیں، کبھی بھی اپنی اولاد دے اتے راضی نہیں ہوئے۔ جنہاں دے والدین ناراض انہاں دا رب بھی انہاں دے اتے ناراض ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو والدین کو ناراض نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی اگے گئے، اگے اساں ویکھیا کہ چھریاں دے نال بندیاں نو ذبح کیتا جا رہا وے۔ اللہ اللہ اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہاں دے اندروں گلیا اور سڑیا ہویا خون نکل رہا وے، جدی بدبو پھیل جاندی ہے۔ میں پوچھیا جبریل یہ کون بندہ وے، یہ کون لوگ نے؟ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے نے آقا ایک کرائے دے قاتل نے جڑے لوگاں نو ناحق قتل کر دیندے سن، یہ قیامت تک اسی طرح ہی ذبح ہوندے رہن گے اور چھریاں انہاں دیاں گلیاں دے اتے اسی طرح ہی چلدیاں رہن گیاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اسی اگے گئے کہ اگے اساں ایک عجیب منظر ویکھیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے سن کہ جڑے دو پہاڑاں دے درمیان دے اندر اس طرح پس رہے نے جس طرح آٹا چکی دے اندر پسدا ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں پوچھا جبریل یہ کون لوگ نے؟ جناب جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے تواڈی امت دے متکبر اور بگڑے ہوئے لوگ نے، اے متکبرانہ چال چلن والے لوگ نے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں ایک اور چیز دیکھی کہ ایک بندہ وے اور اودا بہت بڑا پیٹ ہے۔ دوستو غور کریا جے، توجہ کریا جے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے دا پیٹ بہت بڑا وے اور اے دے پیٹ دے اندر سپ دوڑ رہے نے اور وہ سپ نظر آ رہے نے، سپ دوڑ رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں پوچھا جبریل یہ کون بندہ وے جدا پیٹ ودیا ہویا وے اور یہ دے پیٹ دے اندر سپ بھی دوڑ رہے نے اور نظر بھی آ رہے نے؟ جناب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کرتے ہیں آقا یہ تواڈی امت دا او بندہ وے جڑا سودی کاروبار کردا سی۔ یہ سود لے کے تے کھان والا ہے۔ دعا کرو اللہ کریم سود والی لعنت دے کولوں ہر ایک نو بچائے۔ آج لوگاں نے دنیا دے اندر سودی کاروبار تے کئی نہ رکھ رہے ہیں لیکن کاروبار سودی ہے۔ مثلا انعامی بانڈ، قرعہ اندازی، قسمت آزماؤ اور راتوں رات امیر بن جاؤ۔ اے میرے بھائیو تمام سودی نام تھانے انہاں دے کولوں بچو اور دعا کرو کہ اللہ کریم رزق حلال کھان دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن آخری آوے کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا اساں اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو معراج اس واسطے کرائی ہے تاکہ اسی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو نشانیاں بخائیے کہ لوگوں بریاں کماں دا اے نتیجہ جے اور چنگیاں کماں دا اے نتیجہ جے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے ہیں کہ ہن مینوں سامنے بیت المقدس نظر آ گیا۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے براق ایک کنڈے دے نال بن دتی اور پھر آسماناں دے دروازے جڑے نے وہ کھول دیتے گئے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واسطے سارے انبیاء کرام علیہ السلام نو پہلے ہی بیت المقدس کے اندر پہنچا دیتا ہے۔ صفاں درست ہو گئیاں نے لیکن مصلی آدھے خالی ہے۔ دوستو غور کریا جے، اگر نظر دوڑائیے تے اتھے جناب آدم صفیہ اللہ بھی نظر آ رہے نے، نوح نبی بھی نظر آ رہے نے، ابراہیم خلیل اللہ بھی نظر آ رہے نے، موسیٰ کلیم اللہ بھی نظر آ رہے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے میں آکھیا اللہ آج دے 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دے ہوندے ہویا مصلی دے اتے امام کنے بننا وے؟ اللہ تے اللہ پاک فرما دے نے جبریل فیصلہ تیرے اتے وے، انہاں ساریاں دے وچوں جیڑا تینوں اعلیٰ اور افضل نظر آندا ہے اینوں مصلی دے اتے کھڑا کر دیو۔ تو جناب جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ میں تے مشرق دے اندر بھی گیا ماں، میں تے مغرب دے اندر بھی گیا ماں، شمال دے اندر بھی گیا ماں، جنوب دے اندر بھی گیا ماں، لیکن میں تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورگا کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ تے اللہ کریم فرما دے جبریل تینوں نظر کی میں آئے اے ناول کی صورت اور سیرت دا خوبصورت میں کسی نے بنایا ہی نہیں۔ 14 طبقہ دے اندر اینا ورگا اعلیٰ سیرت اور صورت دا کوئی ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر اتھے 2 رکعت نماز پڑھا کے تے سلام پھیریا تو جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام جی آج تساں 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہ السلام نو امامت کرا دیتی۔ 1.25 لاکھ انبیاء تواڈے مقتدی بن گئے نے اور تسی انہاں دے امام بن گئے ہو۔ آج اللہ پاک نے تانوں امام الاولین والآخرین دا لقب عطا فرما دیتا۔
میرے بھائیو جب مہمان کتے جاندہ ہے تے پھر انہوں کوئی چیز پلانی پہنی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مینوں اتھے دودھ اور شراب پیش کی گئی ہے اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں دودھ نو ہی پسند کیتا. پھر وہ مرحلہ بھی آیا کہ زمین تو آسمان تک ایک سیڑھی لگا دیتی گئی ہے. پہلے آسمان دے اتے گئے, دروازہ کھٹکھٹایا گیا. دربان آخد ہے کہ مانا دخل بابا, دروازہ کھٹکھٹان والا کون ہے؟ جناب جبریل علیہ السلام آخدے نے انا جبرائیل, میں جبریل ہوں. دربان پھر آخدہ ہے کہ مما کا تواڈے نال کون نے؟ جناب جبریل علیہ السلام آخدے نے میرے نال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور دربان پھر پوچھدا ہے کیا اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو بلایا ہے؟ تے جناب جبریل علیہ السلام آخدے نے ہاں اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو بلایا ہے. پھر وہ فرشتہ آخدہ ہے اہلا و سہلا مرحبا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان دے ہوتے میری ملاقات جناب آدم علیہ السلام دے نال ہوئی سی. بابا جی اتنے موجود سن. بابا جی نو میں دیکھیا کہ جناب آدم علیہ السلام اپنی سجی طرف ویکھ دے نے تے رو پیندے نے, سجی طرف ویکھ دے نے تے ہس پیندے نے, تے کھبی طرف ویکھ دے نے تے رو پیندے نے. آقا علیہ السلام فرماتے نے میں پوچھیا جبریل دے کولوں کہ جبریل آدم علیہ السلام سجی طرف ویکھ دے نے تے ہس پیندے نے, کھبی طرف ویکھ دے نے تے رو پیندے نے, گل کی ہے؟ تے جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سجی طرف اپنی اولاد, اچھی اولاد نو ویکھدے نے, جنتی اولاد نو ویکھدے نے, اپنی لائق اولاد نو ویکھدے نے. تے جناب آدم علیہ السلام مسکرا پیندے نے, ہس پیندے نے, اور کھبی طرف اپنی نالائق اولاد نو ویکھدے نے, جہنمی اولاد نو ویکھدے نے تے پھر رو پیندے نے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اسی دوسرے آسمان دے اتے گئے. اوتھے جناب یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دے نال ساری ملاقات ہوئی. انہوں نے بھی اہلاً سہلاً مرحبا آکھیا. پھر تیسرے آسمان دے اتے گئے تے اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا تو جناب یوسف علیہ السلام دے نال ساری اوتھے ملاقات ہوئی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مینوں اس طرح محسوس ہویا کہ کانما اوتیا شطر الحسن, کہ اللہ پاک نے حسن تقسیم کر کے تے ادھا حسن جناب یوسف علیہ السلام نے عطا فرما دیتا. آپ فرما دے پھر اسی چوتھے آسمان دے اوتے جا کر کے تے دروازہ نو کھٹکھٹایا. اوتھے جناب ادریس علیہ السلام دے نال ساری ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے بھی خوش آمدید آکھیا ہے. پھر پنجویں آسمان دے اوتے جناب ہارون علیہ السلام دے نال ساری ملاقات ہوئی. اور پھر چھویں آسمان دے اوتے جناب موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اہلاً سہلاً و مرحبا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام دے جدوں اسی اگوں گزرن لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. میں پوچھیا جبریل دے کولوں جبریل موسیٰ علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں؟ تو جناب جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آقا موسیٰ علیہ السلام اس واسطے رو رہے ہیں, یہ آختے ہیں کہ یہ ایک نوجوان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑے آئے تھے بعد اندر نے, لیکن نکل سارے نالوں اگے گئے. آختے ہیں کہ معراج تے سانو بھی ہوئی ہے لیکن زمین دے اوپر ہی ہوئی ہے. انہاں نوں اللہ پاک نے اپنے کول بلا لیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آئے بعد اندر نے لیکن سب نالوں زیادہ امت انہاں دی جنت دے اندر جائے گی. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اسی ستویں آسمان دے اوتے گئے. اسی طرح جا کر کے دروازے نوں کھٹکھٹایا, دروازہ کھلیا. اوتھے ساری ملاقات جناب ابراہیم علیہ السلام دے نال
جناب ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور دے نال ٹیک لا کے تے بیٹھے ہوئے سن. آپ فرماتے ہیں جدوں میں گیا تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹا اہلا و سہلا مرحبا. جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تسی واپس جاؤ تے اپنی امت نو جا کے تے میرا سلام آکھیا جے. اللہ سبحان اللہ. دوستو غور کریا جے کتنی خوش قسمت امت محمدیہ ہے کہ جنہوں جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سلام عرض کر رہے ہیں. اور نال فرماندے نے کہ ایک میرا پیغام بھی انہاں دے آجے کہ جنت دی زمین جڑی ہے وہ بڑی زرخیز جے لیکن صاف پئی ہوئی ہے چٹیل میدان جے. ایتھے تساں درخت لگانے نے تے دنیا دے اندر رہ کے تے ایتھے درخت لگن گے. اللہ سبحان اللہ. تے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے تے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دسیا نا تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین عرض کرتے ہیں آقا جی درخت کیویں لگن گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھو. جڑا بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ پڑھدا ہے جنت دے اندر او دا ایک درخت لگ جاندا ہے. اگر دو باری پڑھو گے تے دو درخت جنت دے اندر لگ جان گے اور اگر تیسرا کلمہ پڑھو گے تے کٹھے ہی 5 درخت جنت دے اندر لگ جان گے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرتے ہیں آقا کوٹھیاں کیویں بندیاں نے جنت دے اندر؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ رات نو سون تو پہلے سورت اخلاص اپنے بستر دے اوتے بیٹھ کے تے پڑھدا ہے تے اللہ پاک اے دے واسطے جنت دے اندر کوٹھی تیار کر دیندے نے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے آقا کیا جتنیاں چاہے کوئی کوٹھیاں جنت دے اندر بنوا لوے تے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا رب دے خزانیاں دے اندر کوئی کمی ہے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسی ابراہیم علیہ السلام دے نال مل کر کے تے 7ویں آسمان تو اتے ٹر گئے. 7ویں آسمان دے اوتے ایک بارڈر ہے, اس بارڈر دے اوتے ایک بیری ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بڑے غور دے نال ویکھیا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بڑے غور دے نال ویکھیا کہ او دے بیر ایڈے ایڈے بڑے سن. آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھاں دا اشارہ کر کے تے فرمایا, آپ فرماتے ہیں کہ ایڈے ایڈے بڑے او دے بیر سن. سبحان اللہ. اور ہاتھی دے کنا ورگے او دے پتے سن. میرے بھائیو جنت دا پھل جیڑا ہے نا او اصلی پھل جے جنت دا. یہ دنیا دے اندر جڑے اصلی پھل کھا رہے ہیں یہ تے نقلی پھل نہیں. اللہ کریم نے جنت دے اندر اصلی پھل جڑے نے وہ سنبھال کے تے رکھے ہوئے ہیں. اس وقت اللہ پاک نے انسان نو 60 ہاتھ لمبا قد, یوسف علیہ السلام دا حسن اور عیسیٰ نبی دی جوانی اور داؤد نبی دی میٹھی زبان آواز اور عربی زبان عطا کر کے تے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق دے کر کے محبت دے کر کے تے 72 حوراں دا دلہا بنا دینا. اللہ ایک راوی آگے دے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کے عرض کرتا ہے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی کیا جنت دے اندر بھی بیر ہون گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم قرآن نہیں پڑھیا؟ اللہ کریم نے قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ فی صدر مخضود وطلح منضود. اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جنت والیو میں تواڈے واسطے جنت دے اندر بغیر کنڈیاں دے ہی بیریاں تیار کیتیاں ہویاں نے. اے بندو آخدے آقا بیریاں دے کنڈے کتر جان گے؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جتھے کنڈے لگ دے نے اتھے بھی اللہ کریم بیر ہی لوا دے گا. اور اس بیر دی اینی لذت ہوے گی کہ کسے پھل دے اندر
لیے بھی لذت نہیں ہوئے گی۔ ایتھے پہنچ کر کے ہن جناب جبریل علیہ السلام بھی آخدے نے آقا ہن میں اکیلے نہیں جا سکتا۔ ایتھے مولانا کی بات سچی ہو گئی۔ آپ فرماندے نے کملے کہندے نے دسو ہاں بشر ہو کے کیویں پار آسمانہ تو جا سکدا اے؟ ہاں جی ٹھیک ہے بشر نہیں جا سکدا، پر اللہ لے جائے تے کوئی نہیں ہٹا سکدا۔ ابابیلاں تو ہاتھی مروا کے تے جے وہ اپنا کعبہ بچا سکدا اے، پھر بشر محمد کریم نو بھی ستاں فلکاں دی سیر کرا سکدا اے۔ اگ چپکن تو پہلے بلقیس والا جے وہ تخت سنہری منگوا سکدا اے، جے ہوا تے رکھ کے منڈیاں تے سلیمان دا تخت اڑا سکدا اے۔ حضرت موسیٰ پیغمبر دی قوم تائیں من صلہ جے اتوں پہنچا سکدا اے، پھر بشر محمد کریم نو بھی ستاں فلکاں دی سیر کرا سکدا اے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر میں نے سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیتا گیا، پھر میں نے پردیاں دے اندر کج دیتا گیا ہے، ہن میں اللہ پاک دے اتنا قریب چلا گیا ہاں کہ میں کلمہ دے لکھن دی آواز سن رہا ہوں۔ پھر اللہ پاک دے نال پردیاں دے اندر ہی گلاں ہویاں نے، پردے دے بغیر اللہ پاک دے نال گلاں نہیں ہو سکدیاں، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، کہ دنیا دی کوئی آنکھ بھی اللہ پاک کو دیکھ نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے دوسرے مقام دے اوتے ارشاد فرمایا کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستاں آسمانہ تو بھی اتے آ گئے نے، ہن اتے میرا تخت وے اور تھلے تسی ہو۔ میں دنیا نو دسنا اے چاہنا وا کہ 14 طبقاں دے نالوں اونچی شان اگر ہے وے تے او میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے۔ اینا دے اتے اگر شان ہے وے تے او رب العالمین دی شان ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پیارے تسی کی لے کر کے تے آئے ہو؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ میریاں زبانی عبادتاں بھی تیرے واسطے نے، میریاں جسمانی عبادتاں بھی تیرے واسطے نے، میریاں مالی عبادتاں بھی تیرے واسطے نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزاں پیش کیتیاں نے، ہن اللہ پاک فرماندے نے السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی تواڈے اُتے سلامتی ہوے، میریاں تواڈے اُتے رحمتاں ہون اور میریاں برکتاں ہون۔ اللہ پاک نے بھی 3 چیزاں پیش کیتیاں نے، ہن آقا علیہ السلام کو فرما رہے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے رب کریم میرے اُتے تیریاں جڑیاں انعامات نے، اللہ 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 اے رب تیریاں جڑیاں عنایات نے میرے نال نال میری امت دے اُتے بھی ہونا، اور میری امت دے جڑے پاکیزہ لوگ نے نیک لوگ نے انہاں دے اُتے بھی ہونا، اور نال ہی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہن میرے آقا علیہ السلام نو اور 3 تحفے لبن لگے جے۔ اللہ دوستو غور کریا جے آقا علیہ السلام نو
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی تواڈی امت دے اوتے میں ہن 50 نمازاں فرض کر دتیاں تواڈی امت نو سورۃ بقرہ دیاں 2 آخری آیات بھی دے دتیاں تواڈی امت دے وچوں جڑا بندہ میرے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائے گا اللہ کریم فرماندے نے میں اونوں بھی معاف فرما دیاں گا اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 نمازاں لیاں اور 7واں آسمان کراس کر کے تے 6ویں آسمان دے اوتے پہنچ جاندے ہیں اللہ ایتھے جناب موسیٰ علیہ السلام عرض کردے نے کہ حضرت جی تانوں کی لگا آپ علیہ السلام فرماندے نے کہ 50 نمازاں ملیاں نے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ انی جربت بنی اسرائیل حضرت میں 120 سال رہ کے تے آیا ہاں اپنی امت دے اندر تے میں بڑے تجربے کیتے ہیں میری امت دے اوتے 2 نمازاں اللہ کریم نے فرض کیتیاں سن تے من سلوا کھا کے تے 2 بھی نہیں سن پڑھدے اور تواڈی امت نے تے دکاناں چلانیاں نے تے کیا یہ 50 نمازاں پڑھ لین گے دکاناں چلا کے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں جاؤ اللہ کریم دی رحمت جوش دے اندر جے اللہ کریم دی عدالت دے اندر اپیل دائر کر دیو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جناب جبریل علیہ السلام کے جبریل ہن کی کرنا چاہیے جناب جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپیل دائر کاری لگے جا کے دے اللہ کریم نے فرمایا کہ یا اللہ میری امت تے 50 نمازاں نہیں پڑھ سکے گی اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی ہن تسی آ گئے ہو تے میں ہن 10 نمازاں معاف کر دیاں واپس آئے 10 معاف ہو گئیاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا جاؤ پھر واپس جاؤ حضرت بھی بہتیاں نے انیاں بھی نہیں جو پڑھن گے پھر گئے آقا علیہ السلام بار بار اللہ کریم دے دربار دے اندر گئے اور اللہ کریم معاف کردا گیا میرے بھائیو جدے نال پیار ہوئے نا تے بندہ انہوں بہانے ہی بلاندا رہندا ہے اللہ کریم نو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار ہے محبت ہے اس واسطے اللہ کریم بہانے بلا رہے ہیں ہن 5 رہ جاندیاں نے تے موسیٰ علیہ السلام آکھدے نے کہ ادے بھی ایک چکر لا دیو اللہ تے کئی بندے آکھدے نے کہ ایک چکر ہور لگ جاندا کام ہی مک جاندا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو کہ ہن میں نہیں جاواں اگر میں ٹر گیا تے اللہ کریم نے اے بھی معاف کر دینیاں نے لیکن پھر جڑی نماز والی لذت ہے نا وہ پھر ختم ہو جائے گی میرے بھائیو نماز دے اندر بڑا سکون جے بڑا ہی سرور ہے لیکن جڑا توجہ دے نال پڑھدا ہے نا اونوں اے سکون ملدا ہے جڑا بے توجہی دے نال پڑھدا ہے اونوں نماز دے اندر کوئی سکون نہیں ملدا دھیان کیتے تے نماز پہ پڑھدا ہے اونوں خاک سکون ملنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نماز دے اندر توجہ اور سرور نہیں بندہ مسجد دے وچوں بعد اندر نکلدا ہے نماز او دے منہ دے اوتے مار دتی جاندی ہے اللہ اور نماز او دے واسطے بد دعا کردی ہے کہ یا اللہ جس طرح انہیں میں تباہ کیتا ہے اسی طرح انہوں بھی تباہ کر دے دعا کرو اللہ کریم توجہ دے نال نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہن میں نہیں جاواں گا اتوں آواز آندی ہے کہ محبوب ہن نہ آیا جے تواڈی امت پڑھے گی 5 لیکن انہاں نوں 50 نمازاں دے ثواب عطا فرماواں سبحان اللہ نبی علیہ السلام واپس مکہ مکرمہ دے اندر پہنچ جاتے ہیں دن چڑھ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ابو طالب دی بیٹی اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی بہن سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر دے اندر سن
یہاں آپ حرم پاک دے اندر سن آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے ام ہانی اج رات میں ستا آسماناں دی سیر کر کے تے جنت اور دوزخ ویکھ کر کے تے آیا ہاں آپ فرماتے ہیں میں جہنم دے اندر بہت زیادہ چودھری متکبر اور ظالم لوگ ویکھے سن کہ جڑے قابو آئے ہوئے سن اور میں یہ بھی ویکھیا کہ درویش مسجداں والے اللہ دے نیک بندے اور غربت دے اندر زندگی بسر کرنے والے جنت دے اندر چل پھر رہے ہیں سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہا آخدیاں نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جی جیڑی گل مینوں بھی آخدے ہو نا اے گل کسے ہور نوں نہ دسیا جے آپ فرماتے نے ام ہانی کیوں جدوں بات ہی سچی ہے تے میں ہور کسے بندے نوں کیوں نہ دساں نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھروں باہر نکلے تے ابو جہل مل گئے ابو جہل نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے کہ ابو جہل کیا کوئی نبی گل سنی نا آپ دا کیا کوئی نبی گل ہو گئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہاں راتوں رات یہ جو رات گزری ہے نا اس راتوں رات میں یثرب گیا وا بیت المقدس گیا وا پھر ستا آسمانہ پار گیا وا جنت و دوزخ دی سیر کر کے پھر راتوں رات میں واپس آ گیا ابو جہل آخدا ہے کہ جڑی گل مینوں بھی آخدے ہو